باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ عصر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا کیسا. تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مستحب ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے. صلاۃ عصر کے بعد 2 رکعت نفل کا پڑھنا امام مالک کی نزدیک نفس سے جائز ہے، کوئی پڑھے تو گناہ نہیں ہے، اس پر لعن طعن نہ کرو. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مستحب ہے، باعث ثواب ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے. امام احمد ابن حنبل اس مسئلہ میں امام مالک کے ساتھ ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ 2 رکعت عصر کے بعد پڑھنا یہ نفس جائز. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمہ اللہ کی مذہب کی تائید کے لیے یہ باب باندھتا ہے اور کہتے ہیں کہ باب ما جاء فی الصلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد صلاۃ نفلی پڑھنا. اس میں عائشہ صدیقہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات نقل کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب نبی علیہ السلام عصر کی نماز مسجد میں پڑھاتے تھے اور میرے پاس گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ 2 رکعت ہمیشہ پڑھتے تھے، ہمیشہ. یہ امام ترمذی امام مالک کی بھی تردید کرتا ہے، امام احمد کی بھی کرتا ہے، امام ابو حنیفہ کی بھی کرتا ہے کہ امام مالک اور امام احمد نے تو صرف اس کو جائز قرار دیا اور امام ابو حنیفہ نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، حالانکہ حضور دائماً 2 رکعت پڑھتے تھے. یہ پڑھنا دلیل ہے جواز کا، تو امام صاحب نے جو مکروہ کہا ہے یہ غلط ہے، اور یہ علی الدوام دلیل ہے استحباب کا، تو وہ 2 حضرات جو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں. جو عمل علی سبیل الدوام ہو وہ سنت کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت ادا کی عصر کے بعد، عصر کی بعد. یہ تو جواز کی دلیل ہے، لیکن ابن عباس نے اس میں تعویل کر کے ہمارے مذہب کے مطابق بنایا. وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ حضور نے ظہر کے فرض پڑھائے تو عبد القیس کا وفد آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے تو 2 سنت ظہر کی بھول گئے، تو آپ نے جو عصر کے بعد پڑھے تھے وہ ظہر والی 2 سنتی تھی، ظہر والی 2 سنتیں ہیں. لِأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ، حضور علیہ السلام کے پاس عبد القیس علاقے کا مال آیا تھا، فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، اس مال کی تقسیم نے مجاہدین میں حضور کو مشغول کیا ان 2 سنتوں سے جو ظہر کے بعد پڑھے جاتے ہیں. فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ، کبھی آپ نے عود نہیں کیا لہما ان 2 رکعتین کو. ٹھیک ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعویل، یہ ہمارا جواب ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفل نہیں پڑھے بلکہ ظہر کی سنت ہی پڑھی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور قضا بعد العصر بالاتفاق جائز ہے، نفل ناجائز ہے. جواب ساتھ ذکر. وفی الباب، اور اسی باب میں کہ عصر کے بعد نوافل ہے، عائشہ سے بھی ہے، ام سلمہ، میمونہ، ابی موسیٰ سے ہے،
قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن وقد روا غیر واحد او کئی صحابہ نے نقل کیا نبی علیہ السلام سے انہو صلی بعد العصر رکعتین کہ آپ نے عصر کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ پڑھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن امام ترمذی اس پر بھی تردید کرتا ہے کہ دیکھو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے عن الصلاۃ اذا طلعت الشمس واذا غربت واذا قامت وبعد العصر وبعد الفجر. یہ 5 اوقات مکروہہ ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 اوقات میں نفل مکروہ ہے. اس میں 5 اوقات میں بعد العصر کا بھی ذکر ہے اور بعد الفجر کا بھی ذکر ہے. اس لیے کہتے ہیں وہذا یہاں سے جو رکعتین بعد العصر ثابت ہو گئے یہ خلاف ہے ان حدیث کا جو مروی ہے کہ انہو نہا عن الصلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. بات سمجھ میں آ گئی. اب امام ترمذی نے پہلی روایت نقل کی، اس کا جواب ہو گیا کہ یہ قضا ہے، نفل نہیں ہے. دوسری روایت نقل کی، اس کا جواب ہو گیا کہ یہ ان روایات کی منافی ہے جس میں نہیں یعنی صلاۃ آیا ہے ان 5 اوقات میں. ٹھیک ہے. اچھا وحدیث ابن عباس الصح حیث قال لم يعد لهما، اور ابن عباس کی حدیث اصح ہے کیونکہ ابن عباس نے خود کہا لم يعد لهما، ایک بار آپ نے 2 عصر کے بعد پڑھی تھی، وہ بھی زور کی سنت ہے، پھر آپ نے عود نہیں کیا رکعتین بعد العصر کو. آگے عبارت کیسی وقد روی عن زید بن ثابت نحو حدیث ابن عباس وقد روی عن عائشہ فی هذا الباب روایات. اچھا روی عنہا عائشہ صدیقہ سے منقول ہے کہ نبی علیہ السلام ما دخل علیہا بعد العصر، میرے گھر میں نہیں آتی تھے عصر کے بعد الا صلی رکعتین، مگر آپ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. 2 رکعت. اس کا معرف السنن نے کہا ہے کہ یا ابتدائی دور کی بات ہے، بعد میں یہ منسوخ ہے. جب حضور نے منع فرمایا نہا رسول اللہ عن الصلاۃ اذا طلعت الشمس واذا غربت واذا قامت وبعد العصر وبعد الفجر، وہ روایت اس کے لیے منسوخ ناسخ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ عصر کے بعد حضور نے ہمیشہ 2 رکعت پڑھے، لیکن یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کی. اور جو عمل نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہو وہ امت کے لیے حجت نہیں ہے. جس طرح ما فوق الاربعہ نکاح کرنا حضور کی خصوصیت ہے تو امتی تو ما فوق الاربعہ نکاح نہیں کر سکتے. وروی عنہا عن المعانی نبی علیہ السلام انہو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا صلاۃ بعد العصر سے حتی تغرب الشمس، اور صلاۃ بعد صبح سے حتی تطلع الشمس. بات سمجھ میں آ گئی. بس اب مصنف کہتے ہیں کہ چونکہ اکثر روایات اس پر ڈالے کہ صلاۃ بعد العصر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں جو رکعتین بعد العصر ہے، یا تو یہ حضور کی خصوصیت پر ہم نے عمل کی، یا یہ کہ یہ منسوخ ہے، یا یہ کہ یہ 2 رکعت ظہر کے تھے جو آپ نے قضا کے طور پر کیے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور امام شافعی کا قول تو استحباب کا ہے، لیکن بعد میں اس نے اس سے رجوع کیا ہے امام صاحب کی طرف. اس لیے امام ترمذی امام شافعی کا یہی مذہب بتاتا ہے والذی، وہ جس پر اکثر اہل علم متفق ہے وہ یہ ہے کہ مکروہ ہے صلاۃ بعد العصر تا غروب الشمس، اور مکروہ ہے صلاۃ بعد الصبح تا طلوع الشمس الا ما استثنی من ذلک. ایک جگہ میں بعد العصر جائز ہے، مکہ میں. کہاں؟ حرم کے اندر بعد العصر بعد المغرب نفل جو ہے وہ جائز ہے. الا ما استثنی من ذلک، اس کراہت سے وہ نماز خارج ہے جس کا استثناء کیا گیا ہے. صلاۃ بمکہ بعد العصر حتی تغرب الشمس اور بعد الصبح حتی تطلع الشمس. یہ ایک روایت ہے، جب وہ آئے گی تو ہم جواب دیں گے. فقد روی عن نبی علیہ السلام رخصتاً فی ذالک، حضور سے اجازت ثابت ہے مکے میں
بعد العصر نفل پڑھنے کا، اور اس پر قول کیا ہے قوم نے اہل علم سے من اصحاب النبی علیہ السلام ومن بعدہم، وبہ یقول الشافعی و احمد و اسحاق۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مکے میں اوقات مکروہ نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ جمہور کا مذہب ہے، اور مکروہ جانا ہے جمہور نے اصحاب نبی علیہ السلام من بعدہم سے صلاۃ بمکہ ایضاً، جس طرح باقی دنیا میں مکروہ ہے بعد العصر و بعد الصبح، وبہ یقول سفیان الثوری و مالک بن انس و بعض اہل الکوفہ۔ باب ما جاء فی الصلاۃ قبل المغرب، مغرب کے اذان کے بعد اور نماز سے پہلے 2 رکعت نفل ہے یا نہیں؟ امام مالک، امام احمد، امام شافعی فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نفل ہے، اس کے بعد مغرب کی نماز۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک طلوع آفتاب کے بعد اور صلاۃ مغرب سے پہلے نفل مکروہ ہے۔ امام ترمذی ائمہ ثلاث کی تائید میں نقل کرتا ہے الصلاۃ قبل المغرب کہ یہ جائز ہے، اور اس پر روایت پیش کرتے ہیں حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن کہمس بن حسین عن عبداللہ ابن بریدہ عن عبداللہ ابن مغفل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، ہر 2 اذانوں میں، اذانین سے مراد ہے اذان و تکبیر، ہر 2 اذان و تکبیر میں نفل ہے لمن شاء جس کا چاہے، اور اذان میں سے مغرب کی اذان ہے، اقامت میں سے مغرب کی اقامت ہے۔ معلوم ہوا کہ اذان مغرب و اقامت مغرب کے درمیان بھی ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اذانین سے مراد وہ اذان اور اقامت ہے اس وقت کا جس میں نفل مکروہ نہیں ہے، نفل مکروہ نہیں ہے۔ مثلا ظہر کی اذان اور ظہر کی اقامت میں نفل پڑھے، عصر کی اذان اور عصر کی اقامت کے درمیان آپ پڑھے، عشاء کی اذان اور عشاء کی اقامت میں آپ نفل پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مراد اوقات مکروہہ نہیں ہے، اگر اوقات مکروہہ بھی ہو تو پھر جس طرح اذان مغرب اور اقامت مغرب کے درمیان نفل ہے تو پھر چاہیے کہ اذان فجر اور اقامت فجر کے درمیان بھی نفل ہو، حالانکہ امام شافعی اس کو مستثنا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ مستثنا ہے تو مغرب کی اذان اور اقامت بھی مستثنا ہے۔ وفي الباب عن عبد الله بن زبير قال ابو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحیح۔ اختلاف کیا اصحاب نبی علیہ السلام نے صلاۃ میں قبل المغرب، فلم یر بعضهم، نہیں دیکھا بعض علماء نے نفل قبل المغرب میں گناہ، وقد روی عن غیر واحد من اصحاب نبی علیہ السلام انهم كانوا يصلون، کہ صحابہ کرام 2 نفل پڑھتے تھے قبل صلاۃ المغرب رکعتین بین الاذان والاقامہ۔ وقال احمد و اسحاق ان صلاهما فحسن، اگر پڑھے تو اچھی بات ہے، وهذا عندهما على الاستحباب، یہ احمد و اسحاق کے نزدیک ان کا پڑھنا مستحب ہے۔ ہمارے لیے اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی مجمع عام میں آئے اور انہوں نے کہا یہ ہمارا امیر المومنین معاویہ کیا کرتا ہے، اس نے تو مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے۔ اس مجمع صحابہ نے کہا کہ اس کو فَإِنَّهُ فَقِيهٌ، یار خاموش رہے، وہ بھی عالم ہے۔ تو دیکھو اس سائل کا انکار کرنا، اور صحابہ کرام نے جو ان کو خاموش کیا کہ مصلحت اسی میں ہے کہ خاموش ہو جائے، وہ بادشاہ ہے کہیں لڑائی نہ شروع ہو جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کو علم تھا کہ یہ صلاۃ پہلی تھی اب منسوخ ہو چکی ہے، اگر منسوخ نہ ہوتی تو حضرت معاویہ کو دیکھنے والا تعجب نہ کرتے، اور پھر وہ مجمع صحابہ ان کو خاموش نہ کرتے کہ یار اس وقت بولنا مصلحت کے خلاف ہے۔ بابا